السلام علیکم پیارے بچوں، ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہماری اردو کی کلاس ہے پہلی جماعت کے لیے۔ ہمارے پاس کتاب ہے، درسی کتاب پہلی جماعت کے لیے، سبق دیانتداری، صفحہ نمبر 83 تا 88۔ سبق کا خلاصہ ہے، ہم اس سبق میں امانت داری کے بارے میں پڑھیں گے کہ اچھا انسان ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے، اسے دیانت داری سے کام لینا چاہیے، کسی کی چیز کہیں سے بھی ملے تو اس کو فوراً واپس کر دینی چاہیے۔ سب سے پہلے سبق کے مقاصد دیکھتے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ انفرادی بلند خوانی سے بہتر تلفظ سیکھیں، سبق کے متن کو اچھی طرح سمجھ کر مشقی سوالات پر تبادلہ خیال کر سکیں، انفرادی طور پر مشقی سوالات کر سکیں۔ سابقہ واقفیت۔ تو پیارے بچوں بتائیے، اچھے مسلمان کی خوبی کیا ہے؟ جی ہاں، اچھے مسلمان کی خوبی ہے کہ وہ ایماندار اور دیانتدار ہو۔ دیانتدار آدمی کیسا ہوتا ہے؟ جی ہاں، دیانتدار آدمی اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کا مالک ہوتا ہے اور کبھی بھی کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی چیز میں غیر ذمہ داری اور غیر دیانتداری کے ساتھ کام نہیں لیتا۔ بتائیے، اگر کسی کی کوئی چیز ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اگر کسی کی کوئی چیز ملے تو فوراً ہمیں اسے واپس کر دینی چاہیے۔ بتائیے، کسی کی کوئی چیز گری ہوئی ملے تو واپس کیوں کرنی چاہیے؟ جی ہاں، دیانتدار آدمی کی نشانی ہے کہ اگر اسے کسی کی کوئی چیز کہیں بھی گری ہوئی ملے تو وہ اسے فوراً واپس کر دے۔ سبق کا تعارف۔ تو پیارے بچوں، امانت داری اور دیانتداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حمیدہ میں سے ایک صفت امانت داری ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے یہ صفت قابل تعریف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قریش کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ تو پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قول کے سچے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور بڑے ایمانت دار انسان تھے، اور اپنی ایمانتیں حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ رکھواتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایمانت والوں کی ایمانتیں ان کے حوالے کر دو۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی ایمانتیں بالکل حفاظت کے ساتھ ان کو واپس کرنی چاہیے، ایمانت داری سے کام لینا چاہیے، کسی کی چیز کہیں بھی ملے تو فوراً اس کو واپس کر دینی چاہیے کیونکہ اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں۔ اچھے مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ دیانت داری سے کام لے اور ایماندار انسان ہو۔ امید ہے آپ سب بھی اپنی زندگی میں دیانت داری پر عمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سبق دیانت داری کی بلند خوانی کریں گے اور مشکل الفاظ انڈر لائن کرتے جائیں گے۔ اگر کوئی دکاندار پورا تولتا ہو، چیزوں میں ملاوٹ نہ کرتا ہو، تو ہم کہیں گے وہ دکاندار دیانتدار ہے، ایماندار ہے۔ دیانتداری انسان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ہمارے قائد اعظم بھی بڑے دیانتدار انسان تھے۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور وکیل تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ میرا مقدمہ لڑے۔ ایک بار ایک شخص اپنے مقدمے کے بارے میں ان سے مشورہ لینے آیا۔ قائد اعظم نے مقدمے کے حساب سے فیس مانگی۔ اس شخص نے کہا کہ جناب، میرے پاس صرف اتنی رقم ہے، وہ لے لیں اور اسی رقم کے مطابق میرا مقدمہ پڑھ لیں، پھر اتنے ہی حصے پر اپنی رائے دے دیں۔ قائد اعظم نے مقدمہ پڑھا۔ وقت اور محنت کے مطابق انہوں نے اس رقم کا 1/3 حصہ لیا اور باقی رقم اس شخص کو واپس کر دی۔ اسے کہتے ہیں دیانت داری۔ ہمیں بھی دیانت داری سے کام لینا چاہیے، اس سے لوگ ہم پر بھروسہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دیانت داری کو اپنائیں
اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اچھے انسان کی، اچھے مسلمان کی خوبی ہے کہ وہ دیانتداری سے کام لے۔ قائد اعظم چاہتے تو ساری رقم اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن دیانتدار آدمی اپنے حق سے زیادہ لے ہی نہیں سکتا۔ بچوں میں وہ بچہ دیانتدار ہوگا جو کسی کی گری ہوئی چیز اٹھا کر اپنے پاس نہ رکھے، بلکہ اپنے استاد صاحب کو دے۔ استاد صاحب بچوں سے ان کے گم ہوئی چیز کی نشانی پوچھیں گے، اس طرح ٹھیک نشانی بتانے والا بچہ اپنی چیز حاصل کر لے گا۔ دیانتدار آدمی کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، یہ خوبی بڑے لوگوں میں ضرور ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی زندگی میں اچھا انسان بننے کے لیے دیانتداری کو اپنانا ہوگا۔ تو سبق کی بلند خوانی کرنے کے بعد ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ بتائیں دیانتدار دکاندار کی کوئی سی 2 خوبیاں۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں، دیانتدار دکاندار کی کوئی سی 2 خوبیاں۔ نمبر 1، دیانتدار پورا تولتا ہے اور چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتا، وہ انسان دیانتدار ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اگر کسی کی کوئی چیز ملے تو اسے واپس کیوں کرنی چاہیے؟ جی ہاں، کیونکہ دیانتدار انسان کی نشانی ہے کہ کسی کی بھی چیز کہیں سے بھی ملے تو اسے واپس کر دے۔ پیارے بچوں بتائیں، فرض کریں آپ کو کسی کی کوئی چیز ملی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں، اگر مجھے کسی کی کوئی چیز ملی ہے تو میں وہ اپنے ٹیچر کو دے دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ یہ جس کی ہے اس کو واپس کر دیں۔ پیارے بچوں بتائیے، دیانتدار آدمی کو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دیانتدار آدمی کو ایماندار بھی کہا جا سکتا ہے۔ قائد اعظم کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ تو پیارے بچوں، قائد اعظم بہت رحم دل اور نیک انسان تھے۔ قائد اعظم سچے اور ایماندار آدمی تھے۔ اگلا سوال ہے، گا، گے، گی کا استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے گا، میں اسکول جاؤں گا۔ اس کے بعد گے، ہم دیانتدار انسان بنیں گے۔ اس کے بعد ہے گی، بلی دودھ پیے گی۔ تو پیارے بچوں، اگلا سوال ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، جس میں ہم نے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کو زبانی یاد کرنا ہے اور جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ناجائز فائدہ، اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہوگا غلط فائدہ۔ وکیل، جو آدمی عدالت سے کسی کو حق دلائے اسے وکیل کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے مقدمہ۔ مقدمہ کا معنی ہے جھگڑا، اور ایسا جھگڑا جو عدالت ختم کرائے۔ اگلا لفظ ہے رائے، یعنی اس کا مطلب ہوگا مشورہ دینا۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 6 میں آپ نے اپنی کتاب پر صفحہ نمبر 86 پر خوش خط لکھنے ہیں۔ الفاظ ہیں ملاوٹ، دیانتداری، قائد اعظم، وکیل اور محنت۔ تو پیارے بچوں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ آج آپ نے سبق دیانتداری پڑھا۔ اس میں دیکھا کہ اچھے دکاندار کی خوبی ہے کہ وہ پورا تولتا ہے اور ایمانداری سے کام لے گا۔ اور قائد اعظم کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھا کہ قائد اعظم ایماندار انسان اور سچے انسان تھے، وہ اپنے حق سے زیادہ کبھی بھی نہیں لیتے تھے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دیانتداری سے کام لیں، کسی کو اس کے ضرورت سے زیادہ تنگ نہ کریں، اس سے اپنے حق کے مطابق چیز جو بھی ہے وہ لیں۔ اور اگر ہمیں کسی کی کوئی چیز کہیں مل جائے، بچوں کو کلاس میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، تو ہم فوراً اٹھا کے اپنی ٹیچر کو یا اپنے استاد کو دیں، تاکہ استاد کلاس میں بچوں سے پوچھیں اور اس کی نشانی معلوم ہونے پر جس کی وہ چیز ہے اس کو واپس کر دیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔